السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایک ایسے نبی کے بارے میں ہے جو بہت زیادہ عقل مند تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا کیا تھا، بہت سی ایجادات کے بانی تھے۔ ایسٹرالوجی اور میتھمیٹکس ان کو معجزوں کے طور پر دیا گیا تھا۔ زمین پر انہوں نے بہت سے شہر آباد کیے اور بہت سی زبانیں جانتے تھے، لیکن سلائی کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ لیکن اس نبی کو جب موت آئی تو وہ چوتھے آسمان پر کیسے پہنچ گئے؟ ان سب سوالات کے جوابات جانیں گے آج اپنی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد یہ تیسرے نبی تھے جن کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 622 سال تھی اور حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 492 سال تھی۔ یہ پروفٹ اینوک کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 100 صحیفے بھیجے اور 4 آسمانی کتابیں نازل کیں۔ ان میں سے 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسہ کے نام سے جانتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ادریس کا نام 2 مرتبہ لیا ہے، ایک سورۃ الانبیاء میں اور دوسرا سورہ مریم میں۔ ادریس علیہ السلام قلم کے موجد ہیں۔ انہوں نے ہی سوئی ایجاد کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کپڑے سلائی کیے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ اس سے پہلے لوگ چادریں پہنتے تھے۔ یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہتھیار، ترازو اور دیگر پیمائشی آلات تیار کیے۔ ادریس علیہ السلام 72 زبانیں جانتے تھے اور ہر جماعت کو تبلیغ اسی کی زبان میں کیا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام ٹیک بھی تھے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے شہر تعمیر کیے اور اپنی زندگی میں تقریباً 88 شہر تعمیر کیے۔ ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کرتے تھے اور اپنی کمائی میں سے صرف اتنی ہی مقدار اپنے پاس رکھتے تھے جتنا وہ آرام سے گزارا کر سکیں، اور باقی اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام سلائی کرتے وقت تسبیح پڑھتے تھے۔ شیطان نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ شرارت کی۔ وہ ان کے پاس ایک پستہ لایا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام ایک کپڑا سلائی کر رہے تھے تو شیطان نے آپ کے خیال میں سے شرارت سے کہا کہ دنیا کو داخل کریں یا پستہ؟ سیدنا ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ عز و جل اس سوئی کے سوراخ میں سے پوری دنیا کو ڈالنے پر قادر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا، اور وہ جہاد تھا قابیل کی فوج کے خلاف۔ دوران معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس کی وجہ سے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ ان کی نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پردوں میں چھپا لیا اور انہیں آسمان کی طرف لے چلا۔ چوتھے آسمان پر ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے،
مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، اور میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ اس ارشاد میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی موت جہاں پر لکھی ہے اسے وہیں پر آنی ہے،